جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اپنے سپاہیوں کو موسیٰ علیہ السلام کی تلاش کے لیے روانہ کیا تو ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور سارا واقعہ کہہ ڈالا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہو گئے۔ آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا اور مدین کی طرف آپ کا یہ پہلا سفر تھا۔ کافی روز کی تکلیف کے بعد آپ مدین پہنچ گئے۔ یہاں آپ کو ایک کنواں نظر آیا اور کچھ لوگ وہاں اپنے مال مویشی کو پانی پلاتے نظر آئے۔ کنویں کے ارد گرد مردوں کا بہت ہجوم تھا۔ سب مل کر ڈول کھینچتے اور اپنے مال مویشی کو پانی پلانے میں مصروف تھے۔ قریب ہی انہیں دو لڑکیاں کھڑی دکھائی دیں جو اپنی بکریوں کو پانی پلانے اور آدمیوں کے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر بے حد ترس آیا۔ کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان آدمیوں کو دھکیلا۔ سب آپ کو دیکھ کر پیچھے ہو گئے۔ آپ جسامت کے اعتبار سے کافی مضبوط انسان معلوم ہوتے تھے اور آپ کا پہناوا بھی سرداروں کا سا تھا۔ ان میں سے ایک چرواہا کہنے لگا، اگر تم پانی نکال سکتے ہو تو نکال لو۔ سب پیچھے ہٹ گئے۔ آپ کا جسم بے حد ٹوٹ رہا تھا۔ اتنے دنوں کی پیدل مسافت سے آپ کے پیروں پر چھالے پڑ گئے تھے اور شدید گرمی بھی تھی۔ آپ علیہ السلام آگے بڑھے اور کنویں سے ڈول کو اکیلے کھینچا جس کو 10-12 لوگ مل کر کھینچ رہے تھے، اور ان لڑکیوں کے لیے نکال کر قریب ہی ایک درخت کے سائے تلے جا بیٹھے اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگے۔ لڑکیوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا تو انہوں نے سیر ہو کر پیا اور یہ دونوں اپنے گھر کی طرف ہو لی۔ گھر پہنچی تو ان کے والد جو حضرت شعیب علیہ السلام تھے، انہوں نے ان سے جلدی آنے کی وجہ پوچھی۔ دونوں بیٹیوں نے سارا واقعہ سنا ڈالا۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ گئے وہ کوئی عام انسان نہیں۔ بیٹیوں سے بولے، جاؤ اس کو بلا لاؤ۔ ان میں سے ایک بیٹی نے جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرے والد آپ سے ملنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اجرت دے سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اجرت لینے سے منع فرما دیا۔ لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کے والد اللہ کے پیغمبر شعیب علیہ السلام ہیں تو ان سے ملنے کی غرض سے ان کے ساتھ چل دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق وہ پیچھے چلتی جاتی اور ان کو راستہ بتاتی اور آپ آگے چلتے جاتے۔ گھر پہنچ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو پاس بٹھا لیا اور کھانے کا کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانے سے منع فرما دیا اور کہنے لگے، میں نے جو عمل کیا میں اس کا معاوضہ نہیں چاہتا۔ یہ کھانا اس کے معاوضے میں ہے تو میں نہیں کھا سکتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو انتہائی ضعیف ہو چکے تھے کہنے لگے، یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے، یہ کھانا اس عمل کا معاوضہ یا اجرت نہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھانے لگے اور اپنی پیدائش سے لے کر مصر میں فرعون کے محل میں پلنے تک اور وہاں سے کس طرح مدین آنے تک سارے واقعات کہہ ڈالے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے کہ مدین پر فرعون کی حکومت نہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کھانا تناول فرمانے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی بولی، والد محترم، کیوں نہ ہم ان کو اپنی بکریاں چرانے کے لیے رکھ لیں؟ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کس طرح علم ہے کہ یہ طاقتور اور امانت دار ہے؟ اس پر وہ کہنے لگی کہ جس ڈول کو 10-12 لوگ مل کر کھینچتے ہیں یہ اکیلا اس ڈول کو کھینچ لیتا ہے، اور جب ہم بکریوں کو پانی پلا رہے تھے انہوں نے ہمیں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ پھر جب میں ان کو بلانے گئی تو انہوں نے خود کو آگے رکھا اور مجھے پیچھے چلنے کا کہنے لگے تاکہ ان کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ یہ سن کر شعیب علیہ السلام بے حد متاثر ہوئے۔ کچھ دیر کی سوچ و بچار کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ میری ایک بیٹی سے نکاح کر لیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ مال مویشی نہ گھر بار۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے، اس کا حق مہر یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ مدت میرے مال مویشی کو چرانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رضامند ہو گئے اور اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی صفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مدین کی زمینوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں۔ یہ آپ کی زندگی کا بہترین دور تھا۔
مدین میں پھلوں کی بے انتہا کثرت، ایک نیک دل انسان اور اللہ کے پیغمبر شعیب علیہ السلام اور ان کی نیک پردہ دار اور خوبصورت بیٹی صفورہ جو آپ علیہ السلام کی اہلیہ تھیں، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے انتہائی خوشگوار تھا۔ ان سالوں میں آپ کو اپنے اہل خانہ کی یاد بے حد ستاتی۔ 10 سالوں کے بعد آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لی اور صفورہ کے ہمراہ مصر کی جانب روانہ ہوئے۔